علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتی ہے، مگر نہیں لے جا سکتی کیونکہ پر بڑا اور چونٹی چھوٹی تھی۔ کئی بار ناکام کوشش کرنے کے بعد چونٹی اپنے کیمپ یعنی بل کی طرف دوڑتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے وہ چیونٹی اپنی چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوتی ہے اور ان کو لے کر اس جگہ آ جاتی ہے جہاں ٹڈی کا پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر وہاں سے اس پر کو لے جانا چاہتی تھی۔ چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن قیم نے وہ پر وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ تمام چیونٹیوں نے پر کو وہاں تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب چیونٹیاں واپس چلی گئیں، مگر ایک چونٹی وہیں رہی جو شاید وہی چونٹی تھی جس نے پہلی بار اس پر کو دیکھا تھا۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا۔ جبکہ اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ یعنی بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار پھر جب وہ ان چیونٹیوں کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر سے اٹھا لیا اور سب چیونٹیوں نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر پر نہ ملنے پر سب چیونٹیاں واپس چلی گئیں اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ دیا تو چیونٹی نے اس پر کو ڈھونڈ لیا اور چیونٹی ایک بار پھر اپنے کیمپ یعنی بل کی طرف دوڑتی ہے مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ تب علامہ ابن قیم نے اس پر کو اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک اس پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چونٹی پر حملہ آور ہوئیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئیں۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان میں لا کر رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا ساری چیونٹیاں اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئیں۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس بے گناہ چیونٹی کو قتل کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ پورا واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا دوبارہ کبھی مت کرنا۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ کیا یہ کیڑے مکوڑے ان حکمرانوں اور خصوصاً ہم سے اچھے نہیں ہیں؟ ہم تو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ان چونٹیوں کے برابر بھی غیرت نہیں کہ ہم جھوٹوں کو مسترد کر دیں اور ان کو سزا دیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ ایسے حکمران اور ایسے لوگ بن جائیں تاکہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔